السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، ستمبر کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ کشمیری علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی طویل علالت کے بعد بدھ کی شب وفات پا گئے۔ انہیں جمعرات کے الصبح سری نگر کے حیدر پورہ علاقے میں واقع ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد امریکی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز سے ایک انٹرویو کے دوران اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ افغانستان کو تنہا چھوڑنے کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں اور ملک افراتفری اور بدنظمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں اور جلد اس کا اعلان کیا جائے گا۔ افغانستان کی پنجشیر وادی میں طالبان جنگجوؤں اور طالبان مخالف مزاحمتی فورسز کے درمیان اختلافات حل کرنے کے لیے مذاکرات میں ناکامی کے بعد زبردست لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن جمعے کے روز لوئیزیانا کا دورہ کریں گے تاکہ سمندری طوفان آئیڈا سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ صدر بائیڈن آج جمعرات کو اپنے خطاب میں اپنی انتظامیہ کی جانب سے طوفان کے رد عمل کی حکمت عملی کا خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ اور اب تفصیلات۔ کشمیری علیحدگی پسند رہنما سید علی شاہ گیلانی کو جمعرات کی الصبح سری نگر کے حیدر پورہ علاقے میں ان کے گھر کے قریب واقع ایک قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ سید علی گیلانی طویل علالت کے بعد بدھ کی شب وفات پا گئے تھے۔ ان کی عمر لگ بھگ 92 برس تھی۔ ان کے اہل خانہ نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے بقول ان کے مرحوم کی میت تحویل میں لے کر اہل خانہ کو تدفین میں شرکت کی اجازت نہیں دی اور اپنے تئیں انہیں سپرد خاک کر دیا۔ لواحقین نے الزام لگایا کہ پولیس نے جمعرات کی صبح 3 بجے کے قریب میت کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس دوران گھر کی خواتین کے مزاحمت کرنے پر انہیں دھکے بھی دیے گئے۔ پولیس نے الزامات کی تردید کی ہے۔ پولیس عہدیدار وجے کمار نے سید علی گیلانی کے اہل خانہ کی طرف سے لگائے جانے والے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ پولیس نے ان کی میت کو گھر سے قبرستان تک لے جانے کو آسان بنایا کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ شرپسند عناصر صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان کے بقول سید علی گیلانی کے رشتہ داروں نے تجہیز و تکفین میں حصہ لیا۔ سید علی گیلانی عارضہ قلب میں مبتلا تھے جبکہ سن 2007 میں ان میں گردوں کے کینسر کی بھی تشخیص ہوئی تھی۔ وہ سری نگر میں اپنی رہائش گاہ پر گزشتہ کئی برس سے نظر بند تھے۔ ان کے انتقال کی خبر ملتے ہی حکام نے مبینہ طور پر سری نگر اور وادی کشمیر کے کئی دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں عائد کر دیں جبکہ سیکورٹی فورسز نے حیدر پورہ علاقے کی مکمل ناکہ بندی کر دی۔ پولیس نے صحافیوں کو بھی حیدر پورہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی۔ حکومت پاکستان نے سید علی شاہ گیلانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی قوم آزادی اور انصاف کے لیے ان کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ کشمیری رہنما کو گزشتہ برس پاکستان کے بڑے سویلین ایوارڈ نشان پاکستان سے نوازا گیا تھا۔ وزیراعظم عمران خان نے سید علی شاہ گیلانی کے انتقال پر اعلان کیا کہ پاکستان کا قومی پرچم سرنگوں رہے گا اور سرکاری طور پر ان کی وفات کا سوگ منایا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے متنبہ کیا ہے کہ اگر مغربی ممالک نے طالبان کے ساتھ رابطے برقرار نہ رکھے تو ان کے بقول افغانستان کو ایک اور خانہ جنگی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد امریکی نشریاتی ادارے اسکائی نیوز سے ایک انٹرویو کے دوران پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ افغانستان کو تنہا چھوڑنے کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں اور ملک افراتفری اور بدنظمی کا شکار ہو سکتا ہے۔
امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی نے پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور پاکستان اور خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ 31 اگست کو افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد امریکہ اور پاکستان کی فوجی اعلیٰ عہدیداروں کے درمیان یہ پہلا رابطہ ہے۔ امریکہ کے محکمہ دفاع کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق بدھ کو ہونے والی اس بات چیت میں دونوں اعلیٰ عہدیداروں نے باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستان اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی۔ افغانستان کی پنجشیر وادی میں طالبان جنگجوؤں اور طالبان مخالف مزاحمتی فورسز کے درمیان مذاکرات میں ناکامی کے بعد زبردست لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ مزاحمتی فورسز کے ایک ترجمان نے دعویٰ کیا کہ طالبان کے حملے کو پسپا کر دیا گیا ہے اور انہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اس مزاحمت کی قیادت احمد مسعود کر رہے ہیں، جو 1990 کے عشرے میں طالبان مزاحمت کے معروف لیڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں۔ مسعود کے ترجمان فہیم دستی نے کہا کہ طالبان اپنی کارروائیاں وادی کے شمال مشرقی حصے سے خاص طور پر خاک نامی پہاڑی درے اور پروان صوبے سے کر رہے ہیں۔ دونوں فریق مذاکرات میں ناکامی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ طالبان نے ابھی تک پنجشیر کی جنگ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن طالبان کے ایک عہدیدار ملا امیر خان متقی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پنجشیر تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ بدھ کو صوبے پروان کے جبل سراج کے قریب گلبہار علاقے میں ہونے والی لڑائی میں دونوں فریقوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں اور جلد اس کا اعلان کیا جائے گا۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے ایک رکن انعام اللہ سمنگانی نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ طالبان کے لیڈر ملا ہیبت اللہ اخنزادہ نئی حکومت کے بھی سربراہ ہوں گے۔ طالبان سے منسلکہ ٹویٹر اکاؤنٹس کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کے اعلان کے لیے صدارتی محل میں ایک بڑی تقریب کی تیاریاں جاری ہیں۔ امریکہ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملی کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان میں داعش خراسان کو شکست دینے کے لیے طالبان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے۔ افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد پہلی بار نامہ نگاروں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے منگل کے روز پینٹاگون میں جنرل ملی نے بتایا کہ یہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ طالبان کا مستقبل کیا ہے اور وہ تبدیل ہوتے ہیں یا نہیں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ جنرل مارک ملی کے ریمارکس پر طالبان کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ افغانستان میں ایک احتجاجی ریلی میں خواتین کارکنوں نے آئندہ افغان حکومت میں اپنے حقوق کی پاسداری کا مطالبہ کیا۔ ہرات میں کیے گئے اس مظاہرے میں انہوں نے کہا کہ انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں تشویش ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ انہیں فراموش نہ کریں۔ احتجاج کے شرکاء کا کہنا تھا کہ کوئی بھی حکومت خواتین کی شرکت کے بغیر پائیدار نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ حکومت میں خواتین کی موجودگی بھی ہونی چاہیے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے قائد اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ایک بیان میں ملکی مسائل اور خطے کی بحرانی صورتحال سے نمٹنے کا حل قومی حکومت کی تشکیل کو قرار دیا ہے۔ انتخابات سے قبل شہباز شریف کی جانب سے قومی حکومت کے قیام کے بیان نے ملک میں نئی سیاسی بحث کو جنم دے دیا ہے۔ اگرچہ حکومت اور حزب اختلاف نے قومی حکومت کے قیام کے بیان کو زیادہ پذیرائی نہیں دی ہے، تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کے اس بیان کے وقت کا انتخاب اہمیت کا حامل ہے۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان سے ممبر قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ تحریک کے بانی 3 اراکین میں شامل محسن داوڑ نے دیگر ہم خیال ساتھیوں کے ساتھ مل کر نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک نئی قوم پرست سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئی سیاسی جماعت کے مرکزی رہنماؤں میں عوامی نیشنل پارٹی کے سابق مرکزی سیکریٹری جنرل اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک سمیت 5 سرکردہ سابق ممبران پارلیمان شامل ہیں۔
وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن جمعے کے روز لوئیزیانا کا دورہ کریں گے تاکہ سمندری طوفان آئیڈا سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا سکے۔ صدر بائیڈن آج جمعرات کو اپنے خطاب میں اپنی انتظامیہ کی جانب سے طوفان کے رد عمل کی حکمت عملی کا خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ لوئیزیانا میں آنے والا یہ طوفان امریکہ کا 5واں طاقتور طوفان تھا، جس کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے ممکنہ طور پر دسیوں ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور مزید تباہی ہوئی ہے۔ طوفان میں بجلی کی گرڈ کو بھی انتہائی نقصان پہنچا۔ صدر کے لیے جمعے کا یہ دورہ ایک مشکل مرحلے کے بعد ہو رہا ہے، جس سے قبل افغانستان سے امریکی فوج کے نکلنے اور امریکیوں اور امریکی اتحادیوں کے انخلا میں مدد کرنے والے 13 امریکی فوجی ارکان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ فرانس اور جرمنی نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ جوہری مذاکرات میں جلد واپس آئے۔ جون میں ایرانی انتخابات کے بعد مذاکرات میں وقفے کے بعد پیرس نے تہران کے بڑھتے ہوئے جوہری کام پر مغربی خدشات کے تناظر میں بات چیت فوری دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فرانس کی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق وزیر خارجہ ژان ایویس لی ڈریان نے اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کو ٹیلی فون میں بتایا کہ تہران کے لیے مذاکرات میں دوبارہ شمولیت فوری طور پر ضروری ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا چھٹا دور جون میں اس وقت ملتوی کر دیا گیا تھا جب سخت موقف کے حامل ابراہیم رئیسی ایران کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ رئیسی نے 5 اگست کو صدارتی عہدہ سنبھالا تھا۔ اور اب کرونا وائرس سے متعلق خبریں۔ ایسے میں جب پاکستان میں ڈیلٹا وائرس کے باعث کووڈ 19 کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ جمعرات سے فائزر کی 40 لاکھ خوراکیں پاکستان کو فراہم کرنا شروع کر رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کی یہ خوراکیں ان 92 لاکھ ماڈرنا اور فائزر کی خوراکوں کے علاوہ ہوں گی جو امریکہ نے جون سے پاکستان کو دی ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کے سفارت خانے نے کہا ہے کہ امریکہ اب تک پاکستان کو اسلام آباد کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے کووڈ 19 سے نمٹنے کے سلسلے میں $50 ملین کی امداد فراہم کر چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کی رپورٹر پیٹسی وداکوسوارا کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن کے کہنے کے مطابق امریکہ عالمی سطح پر ویکسین کی فراہمی کے لیے اسی تیزی سے کام کر رہا ہے جس طرح امریکہ کے اندر یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے ایک ای میل میں کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو دنیا بھر میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ اور مؤثر ویکسین پہنچائی جائے۔ بھارت نے اپنے وسیع دیہی علاقوں میں کووڈ 19 ویکسینیشن کی شرح میں ڈرامائی اضافہ کیا ہے، جہاں اس کے تقریباً 1.4 بلین افراد میں سے تقریباً 65% دیہات میں رہتے ہیں اور جن کے لیے صحت کی دیکھ بھال کا نظام کمزور ہے۔ اس گنجان آباد ملک نے دیہاتوں کے لیے تیار کردہ جدید حکمت عملی کے ساتھ ساتھ مواصلاتی حکمت عملی کے امتزاج سے حفاظتی ٹیکوں کی مہموں کو متعارف کرایا ہے، جس کا نتیجہ مثبت طور پر سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اگرچہ دیہاتوں میں ویکسین کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے، پھر بھی دنیا کی سب سے بڑی ویکسین بنانے والی کمپنی کے لیے فراہمی کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سن 2021 کے اختتام تک ملک میں بالغوں کو ویکسین دینے کا مقصد پورا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل اور عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریئس نے مستقبل میں صحت کی عالمی ایمرجنسیز سے نمٹنے کے لیے وسائل ایک جگہ اکٹھے کرنے کے لیے بدھ کے روز برلن میں پینڈیمک اور ایپیڈیمک انٹیلیجنس کے ایک مرکز کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا۔ یہ مرکز، جس کا اعلان مئی میں کیا گیا تھا، دنیا بھر سے صحت کے اعداد و شمار اکٹھا کرنے والا ایک ادارہ ہوگا۔ ایک سپر کمپیوٹر سے لیس یہ ادارہ بین الاقوامی حکومتوں اور اکیڈمک اور پرائیویٹ سیکٹر کے اداروں سے معلومات اکٹھی کرے گا اور ان کا تجزیہ کرے گا اور تقسیم کرے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔